جنت کے درجات۔ اگر کوئی اللہ کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرتا ہے، کوئی گناہ شرک نہیں کرتا اور عمر بھر نیکی کرتا رہتا ہے تو وہ جنت میں جاتا ہے۔ اسلام میں جنت کے 7 درجے ہیں اور ہر جنت کی بناوٹ الگ ہے اور ہر جنت میں ایک نبی ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہو اور نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ جنت میں داخل کرے گا، چاہے اللہ کے راستے میں وہ جہاد کرے یا اسی جگہ پڑا رہے جہاں پیدا ہوا تھا۔ جنت کے درجات کے نام۔ اسلام میں جنت کے 7 درجات میں سے ایک کا الگ درجہ ہے۔ اعمال کے حساب سے ہر کسی کو الگ الگ درجے کی جنت میں رکھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیے ہیں۔ ان کے 2 درجوں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین میں ہے۔ جنت کے درجات کے نام اس طرح ہیں۔ جنت الفردوس۔ جنت الفردوس جنت کا سب سے اونچا درجہ ہے، جس میں مراد وسیع جگہ، انگور کی بیلوں اور دوسرے پھلوں اور سبزیوں سے بہار ہوا باغ ہے۔ یقیناً کامیابی پائی ہے ایمان لانے والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اپناتے ہیں، لگی ہویات بیکار کی باتیں سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ کے طریقوں میں عمل کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملکیت میں ہو کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ ملامت نندا کے قابل نہیں ہے۔ البتہ جو ان کے علاوہ کچھ اور چاہے وہ زیادتی کرنے والے ہیں، اپنی امانتوں اور اپنے کیے ہوئے عہد و پیمان، وعدوں اور سمجھوتوں کا خیال رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ وہ وارث ہیں جو وراثت میں فردوس پائیں گے اور ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہو تو فردوس مانگو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے درمیانی حصہ اور جنت کے سب سے بلند درجے پر ہے۔ دارالسلام۔ دارالسلام کا مطلب سلامتی اور امن کا گھر ہے۔ یہ جنت ہر طرح کی غلط اور بری باتوں سے پاک ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں اللہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ تم اس ختم ہونے والی زندگی کو دھوکے میں مبتلا ہو رہے ہو اور اللہ تمہیں دارالسلام سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہا ہے۔ ہدایت اس کے اختیار میں ہے، جسے وہ چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ دارالمستقین۔ دارالمستقیم متقیوں کے نیک اور پرہیزگار لوگوں کا گھر ہے۔ اور دوسری طرف متقی لوگوں سے پوچھا گیا کہ تمہاری پروردگار نے کیا چیز نازل کی ہے تو انہوں نے کہا خیر کی خیر اتاری ہے۔ اس طرح جن لوگوں نے نیکی کی روش اختیار کی ہے ان کے لیے اس دنیا میں بھی بہتری ہے اور آخرت کا گھر تو ہے ہی پوری طرح بہترین۔ یقیناً متقیوں نیک اور پرہیزگار لوگوں کا گھر بہترین ہے، ہمیشہ ہمیشہ بسنے کے لیے۔ وہ باغات جس میں وہ داخل ہوں گے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوگی اور وہاں جو کچھ وہ چاہیں گے انہیں ملے گا۔ متقی لوگوں کا اللہ ایسے ہی صلہ بدلہ دیتا ہے۔ دارالقرار۔ دارالقرار قرار کی جگہ ہے۔ اے میری قوم، یہ دنیاوی زندگی تو بس تھوڑا سا مزہ ہے اور یقین جانو کہ آخرت ہی رہنے بسنے کا اصل گھر ہے۔ مقام امان۔ مقام امان کی جگہ ہے۔ دوسری طرف پرہیزگار لوگ یقیناً امان والی جگہ میں ہوں گے، باغوں میں اور چشموں میں۔ دارالآخرہ۔ دارالآخرہ کو آخرت کا گھر کہتے ہیں اور آخرت کا گھر یقیناً ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ جنت النعیم۔ جنت النعیم کو نعمتوں بھری جنت بھی کہا جاتا ہے۔ نعیم کا مطلب ہے خوشحال اور پرسکون زندگی، خوشی، برکت اور دولت میں جینا۔ اور جو سبقت لے جانے والے ہیں یعنی آگے بڑھ جانے والے اور اعلیٰ درجے کے حقدار ہیں، وہ تو ہے ہی سبقت لے جانے والے وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے خاص قریبی بندے ہیں، وہ نعمتوں کے باغوں میں ہوں گے۔ جنت المأویٰ۔ مأویٰ کا مطلب ہے پناہ لینے کی جگہ، رہائش گھر
شہداء کے لیے ٹھکانہ، یہ عقیدت مندوں اور شہداؤں کے لیے پیتل سے بنایا ہوا آرام گاہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے محمد اس فرشتے کو ایک اور باغ دیکھا ہے، اس بیر کے پیڑ کے پاس جس کا نام سدرۃ المنتہا ہے، اسی کے پاس جنت المأویٰ ہے۔ جنت العدن، جنت العدن کو سدا بہار جنت بھی کہا گیا ہے۔ یہ ابدی جگہ ہے، توبہ کرنے والے ہر گناہ کی سزا بھگتنے کے بعد ایک مسلمان کو اس جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان کو وہاں سونے کے کنگنوں سے سجایا جائے گا، وہ اونچی مسندوں، بیٹھنے کی جگہوں پر تکیے لگائے ہوئے باریک اور موٹے ریشم کے کپڑے پہنے ہوں گے۔ کتنا بہترین عذر اور کیسی خوبصورت آرام کی جگہ ہے۔ جنت الخلد، جنت الخلد کو دارالخلد بھی کہا جاتا ہے۔ خلد کا مطلب ہے ابدی وجود، لا فانی۔ اس جنت کا وعدہ ان لوگوں سے کیا گیا ہے جو اپنے راستے میں خلاف ورزی کیے بغیر عقیدت کے ساتھ دین کے راستے پر چلتے ہیں۔ کہا کہ یہ انجام بہتر ہے یا ہمیشہ رہنے والی جنت کا جس کا وعدہ متقی لوگوں کے لیے کیا گیا ہے، وہ ان کے لیے انعام ہوگا اور ان کا آخری انجام دارالمقام۔ دارالمقام رہنے کے لیے ایک ضروری جگہ ہے، یہ اندرونی فطرت کی ایک جنت ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر ایک محفوظ جگہ ہے طور پر کیا گیا ہے، یہاں ساری تکلیف و تھکان ختم ہو جاتی ہے۔ جس نے اپنے فضل سے ہم کو ہمیشہ کے لیے ٹھکانے کے گھر میں لا اتارا ہے، اس میں نہ ہمیں کبھی کوئی الفت، دکھ اور تکلیف چھو کر گزرے گی اور نہ کوئی تھکان پیش آئے گی۔ السلام علیکم۔